السلام علیکم عزیز طلباء، خوش آمدید۔ جس طرح کہ آپ نے پچھلے لیسن میں نے آپ کو نئی اسلامیات لازمی فار 9th کلاس 2022 اکارڈنگ ٹو PTB پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک اور اس کا پہلے چیپٹر کا میں نے آپ کو تعارف کروایا، اور پہلے چیپٹر میں سے جز الف اور جز بے کا میں نے آپ کو تعارف کروایا، اور جز بے میں نے آپ کو مکمل طور پر پڑھائی۔ اس کے بعد آج ہم جز جیم کا تعارف اور اس کو سٹڈی کریں گے۔ وہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے چیپٹر کے آخری اور تیسری جز حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات حدیث کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بتایا گیا ہے کہ حدیث کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے، جسے آپ لٹرل میننگ اور اس کی ڈیفینیشن اینڈ ٹرمینالوجیکل میننگ کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کے لفظی معنی بات چیت کرنا اور گفتگو کرنا کے ہیں۔ دا لٹرل میننگ آف حدیث از سپیک اینڈ ڈسکس، گفتگو کرنا اور بات چیت کرنا۔ شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے حدیث کہلاتا ہے۔ ان شریعہ ٹرمینالوجی saying and actions that are related to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam are called hadith. That's called hadith. The sayings and actions of the last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر۔ یہاں تقریر کا معنی سپیچ والا تقریر نہیں ہے، بلکہ تقریر ایک خاص ٹرم ہے حدیث کی، یعنی کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ تقریر کی اب سے الگ بھی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا شارٹ کویسچن کہ حدیث سے کیا مراد ہے، واٹ از مینٹ بائی حدیث، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ نے یہاں پر بیان کر دینا ہے کہ حدیث کا لغوی معنی ہے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، اسپیک اینڈ ڈسکس، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو حدیث کہلاتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر، یعنی کوئی ایسا کام، تقریر ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، اس کا مجموعہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ تو یہ بالکل آسان سی ڈیفینیشن ہے اس کی۔ یہ سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلی بات، اور ایک شارٹ کویسچن بھی یہ بنتا ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس، اہمیت اور فضیلت۔ دا امپورٹنس آف دا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ دین کی تعلیمات کا سرچشمہ ہیں اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے اس لانگ کویسچن کی اس پوائنٹ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ سورس آف گائیڈنس، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم از اے سورس آف گائیڈنس، یہ ایک ہدایت اور سرچشمے اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر اور اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مطلب ہے آپ کی تشریف آوری اور آپ کا اعلان نبوت کرنا اور نبی بن کر تشریف لانا،
اس کے اور بہت بڑے بڑے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد قرآن مجید اور اللہ کا پیغام من و ان لوگوں تک پہنچا دینا. ڈیلیور دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو دا پیپل. لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا یہ نبی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس پوائنٹ کو بھی آپ نوٹ کر لیں. قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اہم ذریعہ ہے. دا سورس آف ایکسپلینیشن آف دا ہولی قرآن از حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کی تشریحات، قرآن پاک کی تفسیر اور اس کی تفاسیر کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بیسک سورس ہے، ذریعہ ہے، وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم از اے سورس فار لرننگ آف قرآن اینڈ ٹیچنگ آف قرآن. تو بطور مسلمان ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف فار اس، از اے پرفیکٹ ماڈل. ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ ہے. ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورہ محمد کی آیت نمبر 33. فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. او بلیورز، obey to Allah and obey messenger صلی اللہ علیہ وسلم and don't waste your actions. اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. don't waste your actions. اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوہ. سو ٹیک وٹ دا messenger صلی اللہ علیہ وسلم assign ٹو یو. جو کچھ تمہیں تھما دیں، جو دے دیں وہ لے لو. اینڈ ڈینائی یور سیلوز. اور تم رک جاؤ دیٹ وچ ہی withholds فرام یو. جس چیز سے تمہیں منع کریں اللہ کے رسول. تو یہاں پر بچوں آپ جو پہلی حدیث ہے، پہلی آیت جو ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 33، یہاں پر آپ ہیڈنگ بنا لیں obey to Allah and his prophet. obey to Allah and his prophet. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. اور اسی طرح آپ اس کے بعد جو اگلی حدیث آیت آئی ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7، اس پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے کمپلسری ٹو فالو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کمپلسری ٹو فالو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی جز ہے. ان آیات سے یہ بھی 2 آیات آپ نے یہاں پر پڑھی ہیں. کچھ میں آپ کو مزید ایڈیشن کروا دیتا ہوں. ایک نئی ہیڈنگ آپ اور بنا لیں، پرفیکٹ ماڈل. تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اس کو آپ مکمل ضابطہ حیات کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں. ایک مکمل نمونہ، عملی مجسمہ، کوئی بھی ہیڈنگ دے سکتے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. No doubt the life of the last prophet صلی اللہ علیہ وسلم is a complete code of life for you. کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں فرمایا. اسی طرح نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گائیڈ ٹو رائٹ پاتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے ایک سیدھے راستے کا ذریعہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ایک رائٹ پاتھ. اردو میں اس کی ہیڈنگ راہ ہدایت
اور سورہ نور کی آیت نمبر 54 آپ یہاں پر کوڈ کریں گے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اف یو اوبے ہم، اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے، تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اف یو اوبے ہم سو یو شیل بی رائٹ گائیڈنس، سو یو شیل بی آن رائٹ گائیڈنس. اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کرو گے، سو یو شیل بی آن رائٹ گائیڈنس، تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 80، اوبیڈینس آف اللہ اینڈ ہز پروفٹ، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے متعلق، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اس کی بھی آپ ہیڈنگ بنا لیں، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. سورہ نساء کی آیت نمبر 80، یہ بھی ایڈ کر لیں ساتھ. He who obeys Allah, so he obeys the messenger صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اسی طرح حدیث نبوی کے متعلق سورہ حجرات کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 یا 5 ہے آئی تھنک، اس کو دیکھ لیجئے گا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ جائے تو اس کی اچھے طریقے سے تصدیق کر لیا کرو کہ یہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. تو اس کی ویریفیکیشن ضروری ہے. تو اس کی ہیڈنگ آپ دیں گے ویریفیکیشن، تصدیق. تو کوئی بھی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی شخص منسوب کرتا ہے کہ یہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، تو اس کی ویریفیکیشن ضروری ہے، اس کی تصدیق ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جھوٹ کا الزام لگا دے. تو اس کے متعلق بھی فرمایا، جو لائر ہے، جھوٹا الزام لگانے والا، اس کے متعلق فرمایا گیا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ان آیات بینات سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہیں، معیار زندگی ہیں. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال پر ہم عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک لائحہ عمل ہے، ہمارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے ایک کوڈ آف لائف کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل نہیں کرتے، تب تک کوئی بھی معاشرہ خوبصورت نہیں بن سکتا، کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر پاتا. پہلے بھی آپ 9th کلاس میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ھواہ تابعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تعلیمات کو، جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ڈال لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پھر ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری اتباع کرو. اگر تم میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. فاتبعونی، میری اتباع کرو. اگر تم میری اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے تمام تر گناہوں کو مٹا دے گا. تو ان تمام تر احادیث سے اور آیات بینات سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر ہم قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے. تو حدیث مبارکہ قرآن کو سمجھنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، ایک بیسک سورس ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح سجدہ کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح تحیات پڑھو، اس طرح جو ہے رکوع میں یہ چیزیں پڑھو. تو یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ ساری باتیں ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں.
اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا اقیم الصلاۃ، رکوع نماز پڑھو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اس رکوع کی کیفیت کیا ہے، اس نماز کی کیفیت کیا ہے؟ وہ پوری کی پوری نماز شروع سے لے کر آخر تک، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، وہ ساری کی ساری نماز ہمیں حدیث مبارکہ کے ذریعے پتہ چلتی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی کیسے ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مخصوص مہینے۔ اب حج کیسے کرنا ہے، حج میں کون کون سے مناسک ہیں، کون کون سے اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے اعمال اور افعال سے پتہ چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو ایسے ہی نماز پڑھو۔ اسی طرح زکوٰۃ کا جو عمل ہے، کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہمارے نبی نے کر کے دکھائی ہے۔ اور تمام تر معاملات، اپنی ازدواجی زندگی کے معاملات، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، اقتصادی زندگی، بین الاقوامی سطح پر تعلقات اور معاملات، تعلیمی معاملات، تمام تر معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائے ہیں۔ تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہم عمل پیرا نہیں ہوتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں سمجھتے، نہ تو ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی ایک خوبصورت معاشرہ مارز وجود میں آ سکتا ہے، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ مکمل طور پر مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس تعلیم کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تو بچوں یہ ایک لانگ کویسچن، اس کی میں نے آپ کو ہیڈنگز بنوا دی ہیں، معنی اور مفہوم بتایا، حدیث کی اہمیت اور فضیلت بتائی، اس کے بعد میں نے آپ کو آیات بینات خوبصورت انداز میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں۔ تو یہ ایک لانگ کویسچن میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور فضیلت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس طرح تدوین قرآن کا کام ہوا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تدوین حدیث کا بھی کام ہوا، لیکن وہ ٹاپک یہاں پر ڈسکس نہیں ہے، اس لیے جتنا یہاں پر بتایا گیا ہے اس پر ہم نے بات کی ہے، اور اس کو آپ اچھے طریقے سے اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اور نیکسٹ لیکچر کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے منتظر رہیں۔ میں نیکسٹ لیکچر اس کے بعد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، کون کون سی حدیثیں ہیں ان کا صرف ترجمہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اسماء الحسنہ ہیں، کچھ وہ آپ کو پہلے ہی آتے ہوں گے، ٹھیک ہے بچوں، یہ اسماء الحسنہ ہیں، 10 حدیثیں ہیں، ان کی صرف ٹرانسلیشن ہے، اور اس کے بعد جو ہے MCQs اور شارٹ کویسچن ہیں۔ تو اس طرح آپ کا ایک ٹاپک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔